عید اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ بات ہو رہی تھی اکنامک جسٹس ان اسلامک اکنامکس، تو اسی کو تھوڑا ڈیٹیل کرتے ہیں، اس کے کی فیچرز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس کے کی فیچرز کیا ہوتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ کن کن چیزوں کے اوپر جسٹس کی بات کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے جسٹس کو عدلیہ تک محدود کر لیا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں اور بہت زیادہ کیری کرتا ہے اور بہت زیادہ ایوری اسپیکٹ آف لائف کے اوپر ڈسکس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کی اکنامک ایفیشنسی بھی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے۔ آپ جتنا اکنامک ایفیشینٹ ہوں گے، آپ کی جو جسٹس کنڈیشنز ہوں گی، معاشرتی سطح پہ جو آپ کا انصاف کے جو لیول ہوگا وہ بالکل اکول ہونا چاہیے، جبھی آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکیں گے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کوپ اپ کر سکیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی تھیں۔ تو دیکھیں، اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام جو ہے بہت زیادہ کلیئر مذہب ہے، بہت زیادہ کلیئرٹی کے اوپر بات کرتا ہے، ٹرانسپیرنسی کے اوپر بات کرتا ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہے وہ اسلام اس طرح سے دیکھیں گیٹ اپ کے اوپر اسلام نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ بیسکلی آپ کی رول کرنے پر ہے کہ آپ نے کس طرح سے رول کیا ہوا ہے۔ آپ سوسائٹی میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی کنٹروورشل کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو پریچنگ کرتے ہیں، لوگوں کی پریچنگ کرنے کے علاوہ ان کو ٹیچنگ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ پرسنلی سیلف انٹرسٹ کے ساتھ اپنی سوسائٹی کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی جو ایکویشنز ہوتی ہیں وہ رانگ ہو جاتی ہیں، یہ جو ایکویشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک رانگ ڈائریکشن میں چل جاتی ہے۔ اس لیے ڈائریکشن بہت اسٹرانگ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو اس کی ڈائریکشن بہت کلیئر رکھیں، تاکہ آپ کی جو ڈائریکشن کلیئر ہوگی تو پھر آٹومیٹک آپ کا جو رفتہ ہے اللہ سے بھی وہ بالکل ڈائریکشن کلیئر رہے گی۔ اب یہاں سب سے پہلے جو اس کا کی فیچر کی بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلا جو کی فیچر ہے وہ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے۔ یعنی فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا کیا کہ دولت کی تقسیم کا اصول جو ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سوسائٹیلی ممبرز ہیں یا جو سوسائٹی میں لوگ موجود ہیں وہ ایسے لوگوں کو فالو آن کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ایک گروہ چل رہا ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ سسٹمیٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت رہ جاتی ہے اور وہ نیچے جانے پہ قاصر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، دولت کا جو کنڈیشن ہے وہ رکنے کا نہیں ہے، دولت چلتی رہنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس دولت زیادہ ہے تو آپ کو اس کو جو ہے پروڈکٹیو فیکٹرز کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹیو فیکٹر کے اوپر کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس سے لیبر کی کھائیں گے، لیبر اپنے حق حلال کی کھائیں گے، ان کو کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، جب ان کے پاس اپنا پیسہ ہوگا، دیکھیے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دولت روکی گئی تو کیا ہوا، چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، تو غریب آدمی کا تو اسلام کچھ رہا نہیں۔ تو غریب آدمی کا اسلام کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ آزمائش بن گئی، کیونکہ جو دولت ہے یا جو سوسائٹی کی ویلتھ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ دولت کو ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ زکوٰۃ تھی، پھر صدقہ تھا، صدقہ کے تھرو آپ چیریٹی کر سکتے ہیں اس کے تھرو، لیکن صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کے آپ کو چیریٹی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی اسلامک اکنامکس کے اندر ایسی آپ کے اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہوں جن کو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یار ڈائریکٹ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ اب آپ کنڈیشن کا اندازہ لگائیں کہ اچانک 2025 کے اندر 45% غربت کی شرح بڑھ گئی ہے۔ تو اب یہ غربت کی جو شرح بڑھی ہے اس کی کوئی اچانک کنڈیشن نہیں ہے، کافی عرصے سے جب آپ نے دولت کو چند لوگوں کی ڈسٹریبیوشن میں رکھا ہوا تو آلموسٹ آپ کی جو شرح تھی وہ آٹومیٹک بڑھتی تھی۔ اور یہ ورلڈ وائڈ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف 5 کنٹری کے اوپر ہوا، یہ تمام کنٹریز کے اوپر ہوا، اور وہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے چند لوگوں نے دولت کو ہولڈ کر لیا اور باقی لوگوں تک دولت کی رسائی ناممکن ہو گئی۔ اسی وجہ سے کیا ہوا کہ اکنامکلی اتنا انجسٹ سچویشن آئی، اور انجسٹ سچویشن جو ہے یہاں پر پرابلم کریٹ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے انجسٹ
ارننگ. انجسٹ ارننگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے بے انصافی سے کمایا. بے انصافی سے کیسے کمایا کہ کوئی شخص آیا مجبور تھا, اس نے کہا کہ جی مجھے لون چاہیے, میں نے قرض لینا ہے, اس نے بیچارے نے قرض لیا, آپ نے کیا کیا اس کے اوپر سود امپلیمنٹ کر دیا. اب جب سود امپلیمنٹ کر دیا تو آلموسٹ کیا ہوا, اس سود کی جو ضلالت ہے وہ تو آپ پر پڑے گی, لیکن اس کی جو سوسائٹی کے امپیکٹ ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے, کیونکہ وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا, وہ آپ کو دیتا بھی رہے گا تب بھی وہ غریب ہو رہا ہوگا, اور اس کے بعد جو مال ہوگا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سود کے لیے جو حکم شرع آیا ہے یا حکم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ اور اس کے رسول سے ڈائریکٹ آپ کی جنگ ہو جاتی ہے جب آپ سود کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ سود ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا, سود میں دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں. ایک سود یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایک مدت کے لیے پیسہ دیا اور اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے اس پیسے کو ختم کر دیا. لیکن اب ایک کنڈیشن یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو سود تو دے دیا لیکن آپ نے لانگ ٹرم اس کو اپنا غلام بنا لیا. یہ چیز سود کے اندر نہیں آتی, اس کو ایک ناجائز طریقہ سمجھا جاتا ہے. بس غرار ہے, غرار یہ کہ مارکیٹ میں انسرٹنٹی کریٹ کر دیا آپ نے, مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ فلکچویشن کریٹ کیا آپ نے, بہت زیادہ ٹینشن پھیلائی مارکیٹ کے اندر, اور اس ٹینشن کو پھیلا کے آپ نے جو ہے نا کام کر لیا, یعنی آپ نے پروفٹ ارن کر لیا. تو یہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہے. آپ نے کسی چیز کو اسٹور کر لیا, کسی چیز کی ہورڈنگ کر لی, تو یہ آپ کے لیے انتہائی غلط عمل ہے اور انتہائی ناپاک عمل ہے. اب یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ معاشرے میں انصاف کب ہوگا, جب کہ لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات بالکل پراپر طریقے سے پہنچیں گی. اگر اب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, کسی بھی اسلامک اسٹیٹس کی بات کر لیتے ہیں, تو وہاں پر یہ چیز بہت کلیئر دیکھی جاتی ہے کہ وہاں پر ریسورسز کی جو تقسیم ہے, جو بیسک نیڈز کی تقسیم ہے, وہ بہت زیادہ برے حال ہوں گے. چاہے ہم کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کو دیکھیں, اسپیشلی جب ہم ایشیا کے خطے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ اسلامک اسٹیٹس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نیڈ نہیں ہے, بیسک نیڈ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پانی نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے, ہیلتھ کے بھی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک سسٹم ہے جو ہم اسلام کے اوپر دیکھتے ہیں. تو اسلام جو اس کے اوپر بنا فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ کا جو نیڈ ہے, آپ کی بیسک نیڈ ہے, آپ کی بنیادی نیڈز جو ہیں وہ کم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کب ہوتا ہے, جب آپ پیسہ ہارڈنگ کرنے لگتے ہو, پیسے کو چھپانے لگتے ہو, پیسے کو جوڑنے لگتے ہو, اس صورت میں آپ کا یہ جو سسٹم نکل کر آتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اسٹیٹ کا اگر اسٹیٹ یہاں آ جاتی ہے اور اسٹیٹ یہاں پر کام کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, وہ گارنٹی بھی لے لیتی ہے لوگوں کی, لیکن اس گارنٹی کا فائدہ جب نہیں ہوتا کہ لوگ ٹیکس کی ہارڈنگ کرنے لگتے ہیں, ٹیکس ہارڈنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ایسے مینس کے تھرو منگانا شروع کر دیتے ہیں پیسے کو, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹوٹل پروفٹ ارن نہیں ہو پاتا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم بعد میں کلیم بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ لون لے رہی ہے, گورنمنٹ ڈیٹ میں جا رہی ہے, یہ جا رہی ہے, لیکن بیسیکلی ہم انڈیویجول لیول کے اوپر اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں اپنے اندر اپلائی کرنی ہوں گی, کیونکہ بینگ اے انڈیویجول ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اسے ہم پورا کریں گے تو آلموسٹ سوسائٹی کا ایک اچھا فیز نکل کر آئے گا. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیسک نیڈز نہیں موجود ہونے کی وجہیں بہت ساری ہیں. ان کے اوپر بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور تو ہم فردر ڈسکس کریں گے, یہ چیز بڑی ایلوبریٹ کریں گے کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں کہ بیسک نیڈز کے اوپر جو آپ کی چیزیں نہیں موجود ہیں یہ کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں کہتے ہیں جی پراپر آپ کے پاس جو ہے وہ پراپرٹی رائٹ ہونا چاہیے, یعنی آپ کے پاس آپ کے مالکانہ حقوق بالکل کلیئر ہونے چاہیے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. اب دیکھیں یہاں حقوق صرف پراپرٹی رائٹ نہیں ہے, یہاں تمام حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. پراپرٹی تو ہم اس کی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر بات کرتے ہیں اوور آل رائٹس کی, اپنے حقوق کی, تو یہ ہمارے لیے بڑی ضروری اہم چیز ہے جو اسلامک جسٹس کے اندر بڑا امپیسائز کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے کہ جو انڈیویجول ہیں ان کو رائٹ ہے اپنی پراپرٹی کا کہ وہ جو پراپرٹی ہے انہوں نے لافل طریقے سے بنائی ہو اور اس کے اندر مست بھی اکوائر کرتے ہوں, کوئی حلال پرمیزیبل مین ان کے پاس موجود ہو اس چیز کو ارن کرنے کا. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو چیٹ کیا, کسی سے چیٹنگ کر لی, کسی سے ہارڈنگ کر لی, کرپشن کر لی, پھر آپ نے کوئی پراپرٹی بنائی اور اس کے بعد آپ نے اس پراپرٹی کو جو ہے, اچھا بعض دفعہ تو قبضہ مافیا, اب سب سے بڑا مسئلہ قبضہ مافیا کہا جاتا ہے. تو اگر قبضہ کر کے کوئی زمین بنا
بنا لی, کرپشن کر کے کوئی بنا لی, آپ نے کچھ چوری کر لی, تو یہ تمام چیزیں بھی اسلامک اکنامکس جو ہے بہت شدید طریقے سے ممانعت ہے اس کی. اور یہ چیز اگر ہم ایشیائی کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ مسلم کنٹریز ہیں, تو وہاں بہت زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں کنڈیشن ہوتی ہے. اسی لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کنٹریز ترقیاں نہیں کر پاتے, موسٹلی ان کے اوپر ڈیب بہت زیادہ آتا ہے, ڈیب بردن رہتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ کسی کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ اپنے پرسنل حقوق کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, اور یہ اسلامک اکنامکس کے اوپر بہت زیادہ امپسائز کرتی ہے. اسلامک اکنامکس بہت ڈیٹیل اس کے اوپر بات کرتی ہے اور بہت کلیئر بات کرتی ہے, اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ویژنس لوگوں کے کلیئر ہوتے ہیں.